السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد فی اول کلامنا وفی اوسط کلامنا وفی آخر کلامنا وفی جمیع کلامنا۔ قرآن نے جو 4 نکاح کی اجازت دی ہے، یہ 4 نکاح اس وقت ہے جبکہ آپ چاروں بیوی کے درمیان عدل اور انصاف کا معاملہ کر سکتے ہوں۔ یہ شرط ہے، 4 نکاح شرط ہے کہ اس میں عدل ہونا چاہیے، چاروں کے درمیان عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، برابری ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں دوسرا نکاح کروں گا، تیسرا نکاح کروں گا، چوتھا نکاح کروں گا، بیک وقت 4 نکاح کر سکتا ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن ذرا سی بھی بھنک لگ گئی کہ میں کسی بھی بیوی کا حق دبا دوں یا اس کا حق مٹا دوں، تو پھر ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت نہیں ہے، ایک ہی پر اکتفا کرنا ہے۔ اس لیے اس پر زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج ایک ہی کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ آج دیکھا جائے تو ایک ہی بیوی کا حق ہم ادا نہیں کر پا رہے، 4 کہاں سے کریں گے؟ لیکن اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں، میں بہت منصف مزاج آدمی ہوں، میں بہت عادل آدمی ہوں، جیسے کہ علماء نے کر کے دکھایا ہے، حضرت تھانوی نے کر کے دکھایا ہے۔ حضرت تھانوی نے 2 نکاح کیا، ان کے بارے میں یہ آتا ہے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ اپنی بیوی کے درمیان اس طریقے سے عدل کرتے تھے کہ اگر کوئی ہدیے میں تربوزہ لے کر آتا تھا، تربوزہ ہدیے میں، تو جتنا بڑا تربوزہ ہوتا تھا اس تربوزہ کے بیچ میں اس کو کاٹتے تھے، ایک حصہ ایک بیوی کے گھر، دوسرا حصہ دوسرے بیوی کے گھر۔ یہ تھا عدل کا نظام۔ تو جو لوگ عدل کے نظام کو قائم رکھ سکتے ہیں ان کے لیے ہے 4، اور جو لوگ نہیں رکھ سکتے ہیں وہ ایک ہی پر اکتفا کریں اور ایک ہی کے ساتھ عدل کا معاملہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔